سے ہے، اس ملک کی طرف سے ہے، اس پیارے مسلمان بھائیوں کی طرف سے ہے جو انڈیا میں آج ظلم کے ستم سہ رہے ہیں۔ یعنی کہ دوستو، آپ سے بات کرنے کا یہ مفید نہیں ہے کہ میں اپنے چینل پر یہ ویڈیوز ڈال رہا ہوں تو لوگ آ کر مجھے دیکھیں، نہیں، مجھے یہ ویڈیوز بنانے کا بہت ہی ضروری یہ سوچا کہ کیوں نہ کشمیری بھائیوں کے ساتھ کچھ اپنی بات شیئر کر سکوں میں، لیکن وہاں انٹرنیٹ، موبائل سروس وہاں پر کچھ بھی نہیں ہے اویلیبل ہے۔ عمران وزیر اعلیٰ خان بن گئے ہیں۔ اسے بنانے کا مقصد ہمارا یہ تھا کہ ہم اپنے آزاد کشمیر کو ظلم کے ستم سے آزاد کر سکیں، لیکن وہ آزاد کرنے کی بجائے اسے ہم نے اور غصارے میں ڈال دیا ہے اور ظلم کے ستم میں ڈال دیا ہے، مودی کے قہر میں ہم نے اس کو ڈال دیا ہے۔ یعنی کہ آج 147 دن ہو چکے ہیں کشمیری بھائیوں کو گھر میں بند کر رکھا ہوا ہے۔ کشمیریوں کو جو ظلم ستم سہ رہے ہیں، ان کے پاس کھانے کو راشن نہیں ہے، ان کے پاس ادوات یعنی کہ ان کے مرہم پٹی کے لیے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اسکول بند ہیں، ہوٹل بند ہیں، ان کے کاروبار سب ٹھپ کر دیے گئے ہیں۔ یہاں تک کہ اب وہاں کیا ہو رہا ہوگا یہی سوچ کر میرے ذہن میں کچھ علیحدہ سے سوال اٹھ رہے ہیں۔ یعنی کہ ہمارے پاکستان میں اتنے لوگ ہیں، ہر چیئرمین، وزیر اعلیٰ، خارجہ پالیسی، یہاں کر بہت سے بڑے بڑے ہمارے وہ ہیں، تو لیکن سبھی یہی کہتے ہیں کہ ہم جموں کشمیر کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یار دوستو، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ جموں کشمیر کے ساتھ کھڑے ہو تو کیوں نہ دوستو، کھڑے رہنے سے کچھ نہیں ہونے والا۔ اب کچھ کھڑے ہو کر سے کچھ نہیں ہونے والا۔ دوستو، اگر میری بات سہمت ہے تو یہ ویڈیوز میری عمران خان تک لازمی پہنچا دیجیے گا، کیونکہ یہ ویڈیو اسپیشل میں نے اس لیے ہی بنائی ہے کہ میں اپنی بات کو کسی بڑے وزیر اعلیٰ یا بڑے سے بڑے عہدے والے کے پاس میں یہ ویڈیوز اپنی بھیج سکوں۔ یعنی کہ ان کو 147 دن ہو چکے ہیں، مودی کے قہر میں آپ نے ان کو ڈال دیا ہے، ان کے قہر سے انہیں ہٹائیں، ان کو بچائیں۔ ہمیں کشمیر کے ساتھ کھڑا نہیں ہونا، ہمیں کشمیر کے ساتھ لڑنا ہے، کشمیر کو بچانا ہے، کشمیر کو ڈبونا نہیں، ہم نے کشتی نہیں چلانی، ہم نے کشتی کو کنارے پر لے کے جانا ہے، کشتی کو سمندر کے دریا کے بیچ میں لے کر چھوڑ نہیں دینا۔ یہ ہم نے کشتی چلائی ہے، شروع کی ہے نا، اس کو ہم نے دریا کے بیچ میں لا کر ڈبونا نہیں ہے، اس کو پار کرانا ہے، اس کو سمندر سے اس کو نکالنا ہے، اس گہرائی سے اس کو بچانا ہے، اس کو بتانا ہے کہ ہم پر ہمت، ہمارے پہ بھروسہ کیا ہے تو ہم تجھے نکالیں گے یہاں سے۔ اس کا مقصد یہ ہے، ہم اس کو صرف بھروسہ دے رہے ہیں کہ ہم ہیں آپ کے ساتھ، لیکن یہ تو بہت ہی غلط بات ہے، یہ بہت ہی انصاف والی بات کوئی نہیں ہے، کیونکہ ہمیں نہ ان کو کوئی ایسی جو سی خاص ادوات مل رہی ہیں، نہ ان کو کوئی ایسی چیزیں مل رہی ہیں جن سے وہ اپنی حفاظت کر سکیں، کوئی مقصد نہیں۔ جب مشرف تھا تو جب اس نے اپنا چڑھائی کی تھی، جب وہ جنرل تھا تو اس نے اپنی ایک فوج تیار کی، جب نواز شریف کا دور تھا اور نواز شریف کے دور میں ہی مشرف نے اپنے کشمیریوں کو آزاد کرنے کی کوشش کی، لیکن نواز شریف نے اس کو علیحدہ کر دیا، اس کو واپس بلا دیا آخر کے موقع پر، یعنی کہ بارڈر پر سے۔ تو یہاں یہ بات کہنے کا مقصد ہے کہ جنرل ایک ہی ہے جو دلیر تھا جب زندگی رہی، تو ہم نے اس کے بھی سال میں کچھ دیکھا ہے، لیکن اس کے سال اور اب کے سالوں میں تو بہت ہی زمین آسمان کا فرق پڑ چکا ہے۔ اب تو سبزی تو کیا، کوئی غریب انسان ہمارے پاکستان ملک میں بھی سبزی ٹماٹر کو اب ترستے ہیں، یہاں تک کر کے کوئی سبزی لینے چلا جائے تو وہاں ایک ٹماٹر کی لڑائی ہو جاتی ہے۔ وہ گاہک سے دکاندار بہت ہی غصے سے بات کرتا ہے، آپ نے یہ مانگ کیسے لی؟ یعنی کہ پہلے مشرف کے دور میں یہ چیزیں فری میں مل جاتی تھی، لیکن اب تو یہ فری کیا، اس کو ہاتھ لگانے کے بھی پیسے دینے پڑتے ہیں، ایسی مصیبت آ چکی ہے۔
عمران خان انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیوز میری مل گئی ہوگی یا آپ دیکھ رہے ہوں گے. تو میری آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ سن 2020 آنے والا ہے. آج 29 دسمبر ہے جس دن میں نے آج ویڈیوز اپنی بنائی ہے. تو یہ ویڈیوز میں کیا پتہ 29 کو اپلوڈ کروں، 31 کو، کیا پتہ میں سن 2020 میں ہی اس کو اپلوڈ کروں. لیکن آپ تک اگر یہ ویڈیوز میری پہنچ جائے اور آپ دیکھ لیں تو میری مزید آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس مشکل کے بحران کو ہم سے نکالیں، ہمارے اوپر رحم کریں، ان غریب بھائیوں پر. ہر طرف غریب ہی غریب ہے ہمارے ملک میں. امیر تو جو ہیں وہ تو اپنے سکون میں ہیں، وہ بھی آپ کو گالیاں دے رہے ہیں، لیکن ہم غریب تو پھر بھی اللہ کا شکر کرتے ہیں کہ ہم کھا کر سو رہے ہیں. لیکن وہ کھا کر بھی سوتے ہیں لیکن پھر بھی وہ سب کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں. لیکن آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہم پر چاہے ظلم کتنا ہی کر لو لیکن کشمیری بھائیوں پر ظلم نہ ہونے دیجیے گا، کیونکہ ان سے اس بحران کو ختم کیجیے، ان کی حفاظت کیجیے، ان کے ساتھ کھڑا نہیں ہونا، ان کے ساتھ چلنا ہے، ان کو بچانا ہے. سینے پر گولی کھانی ہے عمران خان، سینے پر گولی کھانی ہے. جب جار آپ اس پاکستان، اس ملک کے ہیرو بنیں گے. اب تو آپ کو ذلیل ہی کیا جائے گا جب تک آپ کشمیر کو آزاد نہیں کر سکتے، نہ کروا سکتے، جب تک آپ کو اس سے زیادہ ذلیل کیا جائے گا. جی آپ کشمیر کو آج آزاد کروا دیتے ہیں تو آپ اس ملک کے ہیرو ہوں گے سب سے پہلے نمبر پر. اور اس دن میں آپ کو انشاءاللہ یہ ویڈیوز لازمی ایک اور بنا کر میں انشاءاللہ آپ کے لیے میں لازمی پروف کروں گا. اور انشاءاللہ اس دن آپ کے لیے میں دعا خیریت آج بھی کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا. اور میں انشاءاللہ آپ سے امید ہوں کہ آپ میری ویڈیوز کو دیکھ رہے ہوں گے. اور انشاءاللہ آپ، اور جہاں تک دیکھا گیا ہے کہ میں روز ہی خبرنامہ سنتا ہوں، یعنی کہ فارغ ٹائم ہے میرا، میں کوئی کام نہیں کرتا، لیکن میری ایک ٹھیک ہے میں ایک فوج میں جاؤں اور انشاءاللہ میں اپنے ملک کے لیے کچھ کروں، لیکن میری عمر اتنی زیادہ نکل آئی کہ میں نہیں جا پایا، نہ پولیس میں جا سکتا ہوں نہ میں فوج میں جا سکتا ہوں. یہاں تک کہ میں کہیں پر بھی نوکری کرنا چاہوں تو نہیں کر سکتا. اور دوستو یہاں تک کہ انڈیا میں بھی اب مسلمانوں پر رحم نہیں کیا جا رہا. وہاں کے انڈیا والوں اب میری بات غور سے سن لیجئے گا، اب آپ کی باری ہے. انڈیا والوں میں جو انڈیا میں رہ رہے ہیں مسلمان، ہمیں ان سے دل کی محبت اور دل کی گہرائی سے ہم ان سے معافی مانگتے ہیں. لیکن کیونکہ مسلمان وہاں کے جو وہ انڈیا کے ہی ہیں، وہ پاکستان کے نہیں ہیں. لیکن اب جو پولیس کر رہی ہے ان مسلمان بھائیوں کے ساتھ، تو وہ کہ اب جو انڈیا کی پولیس ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ جاؤ یہاں سے، پاکستان نکلو یہاں سے. وہ کہاں سے نکلے؟ پاکستان تو بعد میں ہے، لیکن پہلے تو انڈیا ہی تھا ان کا. تو آج میری یہ بات کیا پتہ کسی پاکستان کو بری بھی لگے، لیکن میں معافی چاہتا ہوں، کیونکہ پہلے پاکستان نہیں تھا، پاکستان بنا پہلے تھا، لیکن اس سے پہلے انڈیا ہی تھا، ہندوستان تھا. کیونکہ دوستو میری یہ بات غور سے سن لیجئے گا، پہلے ہندوستان ہی تھا سارا، بھارت وہ بھی نہیں تھا، وہ بھی ہندوستان تھا. اور پاکستان اس ٹائم نہیں تھا. پاکستان بنایا قائد اعظم نے، جو کر آج ہم میں سے نہیں ہے. ہم اس کی جس دن اس کی وفات ہوئی تھی، جس دن وہ ولادت ہوئی تھی، تو ہم اس دن کی بھی چھٹی نہیں کرتے. تو اس پاکستان کو بنانے کا قائد اعظم کا یہ مقصد نہیں تھا کہ آپ کو غلط چوراہے میں چھوڑ جائے. یہ تو آپ کی غفلت ہے، یہ آپ لوگوں کی بہت ہی بےہودگی ہے جو آپ کر رہے ہیں دوستو. تو میری امید ہے کہ آپ سب میری بات سے سہمت ہوں گے اور انشاءاللہ ایک نعرہ لگائیں گے. آج کشمیر ہم انشاءاللہ لے کر رہیں گے انڈیا سے. اور امید ہے کہ آپ سب میری سپورٹ کریں گے اس ویڈیوز کو شیئر کرنے میں. تو دیکھتے ہیں دوستو آپ کتنی شیئر کرتے ہیں اس ویڈیوز کو اور کہاں تک پہنچاتے ہیں. تو اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں نئی ویڈیوز میں، نئے ایپیسوڈ کے نئے سوال اور جواب کے ساتھ. تو اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان.